الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وعذب لي من شر نفسي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 24واں پارہ سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، ان لوگوں کے اچھے کاموں کی وجہ سے، اور ان کو کوئی رسوائی کا سامنا نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات عطا کرے گا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ ان کو نجات عطا کرے گا اور ان پر کوئی رسوائی نہیں ہوگی اور نہ وہ پریشان ہوں گے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم، اے اللہ، وحدنی رشدی، مجھے ہدایت عطا فرما، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور مجھے اپنی نفس کی شر سے محفوظ فرما. اللہم اہدنی رشدی، اے اللہ مجھے ہدایت، رشد و ہدایت نصیب فرما، اور مجھے اپنے نفس کے شرور سے محفوظ فرما. یہ دعائیہ جملہ ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اصل میں امت کو سبق دینا ہے. نبی تو ہدایت یافتہ ہے، دوسروں کو ہدایت دینے والا ہے، تقسیم کر رہا ہے ہدایت، رہنمائی کر رہے ہیں ہدایت کی. مراد امت کو سبق دینا ہے کہ یہ دعا ہر وقت مانگی جائے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت فرماتے ہیں تو شروع میں جو خطبہ آپ تلاوت کرتے تھے، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی شرور سے محفوظ فرما اور اپنے برے اعمال کے جو نحوستیں ہیں ان سے محفوظ فرما. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نفس کی شرور سے حفاظت فرما، برے اعمال کے نحوست سے محفوظ فرما. یہ امت کو سبق دینا ہے کہ ہر وقت اس طریقے سے دعا مانگنی ہے کہ انسان کا نفس اس کو کہیں گمراہ نہ کر دے، غلط راستے کی طرف نہ لے جائے. اللہ سے ہدایت مانگتا رہے اور اس طرح کی چیزوں کی شر سے پناہ مانگتا رہے، پھر اس کی نیکی محفوظ رہ سکتی ہے، نیکی پر استقامت بھی اللہ عطا کریں گے. فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
متقی لوگ کامیاب ہو گئے، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا ان کے نیک اعمال کی وجہ سے کہ وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ اس وقت شریعت کا ہمارے ذمہ کیا حکم ہے، اس کو بجا لانا ہے۔ کون سی جگہ سے ہم گزر رہے ہیں، وہاں سے گزرنا کس طریقے سے سنت ہے، کون سی چیزیں ہمیں نقصان دے سکتی ہیں، ہمارے لیے گناہ کا سبب بن سکتی ہیں، ان سے بچنا ہے۔ یہ بمفازہ کامیابی والے کاموں کی وجہ سے اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ تو کامیابی والے کام کون سے ہوتے ہیں؟ اوامر کو بجا لانا اور نہی کو بچنا۔ یہی اللہ والے لوگوں کا دوستو طریقہ رہا ہے، خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ نیک لوگ خود بھی نیک بنتے ہیں، نیکی کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور دوسروں کو گناہوں سے بچانے کی بھی فکر کرتے ہیں۔ ایک محدث گزرے ہیں اعمش، ایک ان کا شاگرد ہے اعرج۔ اعمش ان کا لقب ہے، نام اور ہے۔ آنکھ سے تھوڑے سے کانے تھے تو اعمش کے نام سے مشہور ہوئے۔ اعمش کا معنی ہوتا ہے تھوڑا کانا ہونا، اعرج کا معنی ہوتا ہے لنگڑا ہونا۔ ان کے ایک شاگرد تھے جو تھوڑے ٹانگ سے معذور تھے، اس کو لوگ اعرج کہتے تھے۔ یہ چونکہ معذور تھے شاگرد اعرج، تو ہر وقت استاد کے ساتھ ہی رہتے تھے کہ جتنا استاد سے فائدہ زیادہ حاصل کر لیا جائے۔ جو عالم دین ہوتا ہے، نیک اللہ والا بزرگ محدث استاد ہوتا ہے، اس کے پاس آپ جب چاہیں جائیں، ہر وقت اس سے دین کی رہبری ہی ملے گی۔ خواہ وہ سفر میں جا رہا ہے تب بھی فائدہ ہوگا، وہ کہیں بازار جا رہا ہے تب بھی اس سے شریعت کے مطابق باتیں معلوم ہوگی، وہ ویسے بیٹھا ہے اپنے کمرے میں دفتر میں تب بھی آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں جا کے، تب بھی دین کی بات ہوگی۔ تو وہ شاگرد بہت کامیاب ہو جاتا ہے جو استاد کے ساتھ ہر وقت چمٹا رہتا ہے۔ یہ دونوں بازار جاتے تھے تو لوگ مذاق بناتے تھے کہ واہ استاد ہے اعمش، یعنی کانا استاد ہے، لنگڑا شاگرد ہے، لوگ مذاق بناتے تھے۔ یہ بات استاد محترم کو پتہ چل گئی۔ امام صاحب جو اعمش ہیں انہوں نے اپنے شاگرد کو بلایا کہ کہا بیٹے آئندہ آپ میرے ساتھ بازار نہ آیا کرو۔ تو اس نے کہا حضرت میرے شوق ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ تو استاد محترم نے فرمایا کہ لوگ ہم دونوں کو دیکھ کر نا باتیں کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں تو لوگ گناہگار ہوتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں تکلیف ہوتی لیکن لوگ گناہگار ہوتے ہیں، تو آپ نہ آیا کرو۔ تو پھر میں اکیلا ہوں گا نا تو کوئی اتنا بڑا عیب نہیں نظر آئے گا، وہ ہم دونوں ہوتے ہیں نا، تو آپ لنگڑے ہو میں مطلب تھوڑا سا کانا ہوں تو ہم لوگوں کو نمایاں نظر آتے ہیں، پھر لوگ مذاق بناتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو گناہگار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں اکیلا بازار جایا کروں گا تو لوگوں کو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوگا، تو پھر باتیں نہیں کریں گے، لوگ گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی ہر نشست، ہر مجلس، ہر اٹھنا بیٹھنا یہ فائدے والا ہی ہوتا ہے اور اس سے سبق ملتا ہے کہ نیک بندے کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرے کو گناہ سے بچائے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں زوجہ مطہرہ ملنے کے لیے آئی، اس کو گیٹ تک، مسجد کے گیٹ تک چھوڑنے کے لیے گئے، ادھر سے دو صحابی آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو رک جاؤ، یہ میری فلانی زوجہ محترمہ ہے جو مجھے ملنے آئی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کے بارے میں یہ تصور تو نہیں کیا جا سکتا کوئی اور خاتون ملنے آئی ہو وغیرہ، اللہ معاف فرمائے۔ آپ نے فرمایا نہیں پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، شیطان انسان کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، تو میں نے اس لیے صفائی کر دی کہ میری بیگم مجھے کوئی چیز دینے کے لیے آئی تھی گھر سے۔ یعنی دوسرے کو مظنہ تہمت سے بچانا یہ نیک آدمی کی پہچان ہونی چاہیے۔ ایسا کام ہی نہ کرے لوگ غیبت کریں، ایسا کام ہی نہ کرے کہ لوگ باتیں کریں کہ یہ اس طریقے سے کام ہے۔ صاف ستھرا نظام رکھے، خلوت اور جلوت دونوں اچھی ہوں تو پھر بات بنتی ہے دوستو۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ،
نیک آدمی کی مجلس سے کامیابی کے امور ملتے ہیں، پھر اچھے کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا حوصلہ اور ہمت بہادری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے قریب جاتا ہے نا بندہ، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی چھتری میں جاتا ہے نا، جب ان کے خیمے میں جب جاتا ہے تو پھر وہ والی ہمت پیدا ہوتی ہے جو ان میں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور نیک لوگوں میں جو مقام ہوتا ہے اس میں اس کو بھی حصہ مل جاتا ہے، پھر یہ بہادر بن جاتا ہے۔ ہم تو بہادر ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، اللہ ماشاءاللہ، گناہ کرنے پہ، سنتوں کے جنازے اٹھانے پہ، طرح طرح کے لاجانی کام کرنوں پہ ہم بہادر ہیں، اس لیے کہ ہم شیطان کی پارٹی میں داخل ہو چکے ہیں، اس نے ہمیں تھپکیاں دی ہوئی ہیں، بہادر بنے ہوئے ہیں۔ یہ بہادری نہیں ہے، شیطان کا دھوکہ، شیطان کا وعدہ دھوکہ ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورٌ، اس کا کوئی وعدہ صحیح نہیں، سب دھوکہ ہے۔ بہادر وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی چھتری میں آئے، اس کے سائے میں آئے، ان کی نورانی تعلیمات میں آئے، پھر گناہوں سے بچنے پہ ہمت ہوگی اور نیکیاں بجا لانے میں حوصلہ بڑھے گا، جذبہ ہوگا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی۔ حضرت مولانا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ شیخ بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ ملتان والے بزرگوں کے پیر ہیں۔ اصلاً یہ سہرورد کے ہیں، یہ زنجان کا علاقے کا ایک گاؤں ہے، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب اس گاؤں میں اللہ والا پیدا ہو جائے تو گاؤں کے نام بھی تاریخ کی کتابوں کے، حدیث کی، شرح کی کتابوں میں لکھے جاتے ہیں، پورے گاؤں بھی مشہور ہو جاتا ہے۔ نیکی کی وجہ سے مشہور ہو تو اچھی مشہوری ہے نا، ہاں بندہ برائی کر کے ڈاکے ڈال کے مشہوری کرے، وہ کیا مشہوری ہے؟ سارے لوگ بدنامی کی بددعائیں کرتے رہیں گے، بدنامی کرتے رہیں گے۔ تو یہ اصل تو سہرورد زنجان کے علاقے کے ہیں، بعد میں یہ بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے آئے، اور ان کے ایک رشتہ داروں میں سے ابو نجیب عمر رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ تھے سہروردی سلسلے کے، ان سے سبق بھی پڑھا اور پیری مریدی بھی حاصل کی اور ان سے خلافت بھی ملی ہے۔ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ 13 واسطوں کے ساتھ شجرہ نسب کے لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتے ہیں، اور سلسلہ خانقاہی اور تصوف کے لحاظ سے یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہوئے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ بڑے اللہ والے ہیں، بہت اونچے بزرگ تھے، اور ہر بزرگ کی دوستو اصلاح کی اپنی اپنی ترتیب ہوتی ہے، ان کا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ بعض بزرگ اصلاح اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے مریدوں کو ذکر زیادہ بتاتے ہیں، بس ہر وقت ذکر کرو، اس سے دل صاف ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دل میں نور آ جاتا ہے، اگلا کام خود شروع ہو جاتا ہے۔ بعض بزرگ جو ہیں وہ تلاوت زیادہ کہتے ہیں، بعض بزرگ نفل زیادہ کہتے ہیں، ہر بزرگ کی اصلاح کا طریقہ الگ الگ ہے، ان کا اپنا تجربہ ہے۔ ان کا طریقہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب طریقہ تھا کہ یہ اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ ایک کام کا میرے ساتھ وعدہ کرو، اس میں ناغہ نہیں کرنا، اور کاموں کا بھی میرے ساتھ کوئی وعدہ نہ کرو، جو آپ کا جیسے دل چاہتا ہے کرتے رہو، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم عطا کرے گا۔ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرو گے، بس میرے ساتھ یہ وعدہ کرو۔ قرآن نے کہا نا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اقم الصلاۃ، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ دو نسخے قرآن مجید نے بتائے ہیں جس سے انسان درست ہو جائے گا، انسان بن جائے گا۔ یہ جو انبیاء آئے ہیں نا، یہ انسان کو انسان بنانے آئے ہیں۔ یہ انسان اگر نورانی تعلیمات سے، وحی والی تعلیمات سے دور ہو جائے تو یہ انسان نہیں رہتا، یہ درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ دو نسخے بتائے، قیمتی نسخے بتائے دو،
اللہ پاک نے کہ ایک میری کتاب کی تلاوت کریں، دوسرا نماز کے پابند ہو جائیں۔ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اللہ کی شان بلند ہے اور اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، واللہ یعلم ما تصنعون۔ یہ بزرگ اپنے ساتھیوں کو یہ فرماتے تھے کہ نماز با جماعت تکبیر اولا نہیں رہنی چاہیے، بس یہ آپ کا کام ہے، میرے مرید ہو، میرے ساتھ آپ کا تعلق ہے، میرے مقتدی ہو، بس اس کے بعد اگلا ہمارا سبق شروع ہوگا۔ ظاہر ہے جب انسان نماز کا پابند ہو جائے تو سارا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے، سب نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرماتے تھے 5 خوبیاں اللہ پاک نماز کے پابندی کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلی خوبی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، گناہوں سے بچ جاتا ہے بندہ، گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے نماز کے پابند کو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، مقام صدیق ملتا ہے۔ اور نمبر 5، اللہ کا اتنا مقرب ہوتا ہے کہ دیدار ربانی نصیب ہو جاتا ہے۔ لقاء ربانی کا شوق عطا ہوتا ہے، اس سے پھر لقاء نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث جبرائیل ہے، جبرائیل آئے اجنبی بن کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، سوال کرنے لگے مل احسان، اے اللہ کے رسول مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے جبرائیل، ابھی تو جبرائیل کا پتہ نہیں تھا جبرائیل ہے کون، بعد میں پتہ چلا۔ اے جبرائیل احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس انداز میں انسان کرے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ انداز، یہ مقام حاصل نہیں ہے تو کم از کم اتنا یہ ضرور ہے کہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو نماز میں یہ خوبیاں ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بڑے برے کام اور چھوٹے برے کام، سب سے نماز نجات دلا دیتی ہے، سب گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول، ایک ہمارا ساتھی ہے، نماز کا بڑا پابند ہے اور بھی ذکر اذکار نفل پڑھتا رہتا ہے، لیکن کچھ آگے پیچھے لوگوں کے باغوں سے یہ وہ چیزیں چوری کر لیتا ہے، بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا لیکن چوری کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا رک جائے گا، چوری چھوڑ دے گا، نماز کا صحیح پابند ہے، ابھی اس کی نماز اس کوالٹی کی نہیں ہوئی ہے، ہو جائے گی تو چوری چھوڑ دے گا۔ کچھ عرصے کے بعد اسی صحابی نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول، اس شخص نے چوریاں چھوڑ دی ہیں، صحیح نیک بن گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، تفسیر ابن کثیر والے بزرگ لکھتے ہیں کہ ان کا اپنا مقولہ ہے، ان کا اپنا جملہ ہے، لیکن بعض رات نے کہا کہ یہ حدیث مرسل ہے، حدیث ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا صلاۃ من لا یطع الصلاۃ، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے نماز کی تابعداری نہیں کی، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے نماز کی اطاعت نہیں کی۔ ساتھی نے پوچھا عبداللہ نماز کی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا نماز کی اطاعت ہوتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز، مقبول نماز انسان کو گناہوں سے بچا دیتی ہے، گناہوں کی توبہ میں لگ جاتا ہے اور آئندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو جس شخص کی نماز میں یہ کوالٹی نہیں آئی کہ وہ گناہوں سے نہیں بچا تو اس کی نماز کوئی نماز نہیں۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور صحابی ہیں عمران ابن حسین۔ خاص بات ہے عمران ابن حسین کی، یہ سواد سے حسین ہے۔ عمران ابن حسین یہ وہ صحابی ہے جو 30 سال بستر علالت کے اوپر پڑے رہے اور بیمار رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا کرتے تھے عمران سے مصافحہ کیا کرو، اللہ نے اس کو صبر و استقامت اتنی اونچی عطا کی ہے کہ فرشتے بھی اس سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ عمران ابن حسین ہے۔ پھر بعد میں مدینہ سے سفر کر کے بھی دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ عمران ابن حسین روایت کرتے ہیں
فرمایا من لم تنہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر لا صلاۃ لہ، جس شخص کو نماز بے حیائی برے چھوٹے کاموں سے نہیں روک رہی، لا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ بعض حضرات نے روایت کی ہے دوستو، اور بہت خطرناک بات ہے یہ، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہماری نماز وہ صحابہ والی نماز، نبی کی نماز تو نہیں بن سکتی، صحابہ والی نماز، اولیاء اللہ والی نماز کی کچھ جھلک نصیب ہو جائے۔ فرمایا جس شخص کو نماز برے کاموں سے نہیں روک رہی، خطرہ یہ ہے کہ یہ اللہ سے دور ہو جائے گا۔ دیکھو، ایک اللہ سے ویسے دور ہے، گناہ کر رہا ہے، ایک نیکی کر کے بھی اللہ کو نہیں پا سکا تو پھر اور ڈبل ناراضگی ہو جائے گی کہ نماز پڑھتا ہے، گناہوں سے نہیں بچا، اس کی خلوت جلوت جدا جدا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے، امتی بھی ہے، لیکن گناہوں سے اس کو نماز نے نہیں روکا، گناہوں سے یہ نہیں بچ رہا، تو خطرہ یہ ہے کہ یہ اللہ سے اور دور ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ دوستو، یہ اللہ معافی فرمائے، بہت سارے ہم نے معاشرے میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ چند دن تو بڑے نماز کے پابند، چند مہینے بڑے نماز کے پابند، اور یوں نظر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو مسجد کا راستہ ہی بھول جاتا ہے، یا اللہ کی طرف سے ان کے اوپر مار پڑ گئی ہے، کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے، یا نیکی پر تکبر ہو گیا ہے، یا ریاکاری ہو گئی ہے، جو بھی ہو گیا ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہدایت نصیب فرما، اور اپنے نفس سے، اپنے برے اعمال سے، ان تمام چیزوں کے شرور سے محفوظ فرما۔ تو نماز دوستو بات کر رہا ہوں، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز میں اللہ، نمازی کا اور اللہ کا ایک خاص رشتہ ہے، اور اس سے اللہ نے تقسیم کیا ہوا ہے نظام۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو ہے وہ اماموں کے ساتھ اس درجے کا تعلق رکھتے ہیں کہ ان کی ہر بات نوٹ کرتے ہیں۔ میں نماز کے بعد کچھ یوں کر کے تو آنکھوں پر پھونکتا ہوں۔ ایک نمازی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ کون سا آپ دم پڑھتے ہیں جو آنکھوں پر پھونکتے ہیں؟ تو اچھی بات ہے، تو میں بھی پھونکوں گا۔ تو وہ یا نورو یا نورو 11 مرتبہ پڑھنے سے نظر اچھی رہتی ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، یہ میں پڑھتا تھا۔ آپ نے کبھی میری نماز میں یا ہمارے ہاں قاری صاحبان کی نماز میں غور کیا ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر عید کے اوپر وقف کرنا مسنون ہے۔ اگر اکٹھی قرات ہو جائے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، ایک ہی سانس میں پڑھ لیا، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ الحمد شریف کی ہر عید کے اوپر وقف کیا جائے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ الحمد شریف بندے، نمازی بندے اور اللہ کے درمیان تقسیم ہے۔ کس طرح؟ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس طرح مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے دیکھو مجھے قیامت کے دن کی بادشاہی والا اس نے مانا ہے، لہذا اس بادشاہی کے سامنے اس نے حاضر ہونا ہے، یہ تیاری میں لگا ہوا ہے۔ ہر عید تو یوں تقسیم ہے بندے میں اور اللہ کے درمیان میں، تو دیکھو سب سے قریب انسان نماز میں ہوتا ہے۔ بزرگ یہ لکھتے ہیں شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ انسان کے جو کرامن کاتبین فرشتے کندھوں پر بیٹھے ہیں، اعمال لکھتے ہیں، جب انسان نماز میں شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس کی حاضری ہو گئی، اور دوسرے حاضری والے فرشتے بھی آئے ہوتے ہیں، لکھ لیتے ہیں بھائی نماز میں شروع ہو گیا، تو یہ بھی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ جو انسان کے کندھوں پر فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، اچھے اعمال اور برے اعمال لکھ رہے ہیں، یہ بھی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا
جب آپ کی آمین اور فرشتوں کی آمین برابر ہو جائے گی تو تمہاری مغفرت ہو گئی. اور فرشتوں کی آمین آپ کی آمین برابر تب ہوگی نا جب تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو گے, جب آخر میں دوڑ دوڑ کے دھکا کر کے امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جاؤ گے. تو فرشتوں نے آمین تو ولضالین آمین اس وقت کہہ دی ہوئی ہے, آپ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے. آپ کی آمین اور فرشتوں کی آمین برابر کیسے آئی؟ برابر تب آئے گی دوستو جب تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا ہوگی. تو فرمایا کہ فرشتے بھی وہ نماز میں لگ جاتے ہیں. اور پھر ایک حائل ہے, جو اب تک ایک حائل تھا, وہ حائل نمازی میں اور اللہ کے درمیان میں ایک پردہ تھا, جو اللہ اس پردے کو ہٹا دیتے ہیں. یہ نمازی کی کوالٹی ہونی چاہیے, یہ اپنے رب کو دیکھتا ہے, رب اس کو دیکھتا ہے. یہ اس درجے کی نماز, یہی تو احسان ہے. تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے 40 دن نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی ہے. نماز با جماعت تکبیر اولیٰ مسجد میں ہوتی ہے, مسجد میں یاد رکھنا. تو فرمایا نفاق سے بری ہو گیا, جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے. کوئی مشکل بات نہیں دوستو, آپ آج سے پکا ارادہ کریں اور انشاءاللہ دیکھو پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آپ کے ساتھ کیسے آتی ہے. جو شخص نفاق سے بری ہو گیا وہ جہنم سے بری ہو جاتا ہے. اور نفاق سے کون بری کرے؟ میں بری کروں یا آپ بری کریں؟ نہیں, یہ اللہ بری کرے گا. اللہ جانتا ہے کس کے دل میں نفاق ہے یا نہیں ہے. جب نماز کا پابند ہو جائے گا, یہ تاریکی, یہ سیاہی, یہ جو گندی بات ہے نفاق والی دور ہو جائے گی. دوستو نماز بڑی چیز ہے اور اسی میں سب کچھ ہے. مقام معرفت بھی ہے. بزرگ فرما رہے ہیں کہ 5 چیزیں اس میں انسان کو ملیں گی. گناہوں سے بچے گا, توبہ کی توفیق ہوگی, مقام معرفت نصیب ہوگا, مقام صدیق ملے گا. مقام صدیق کیا ہے؟ ابو بکر کے مقام کو پہنچنا تو بہت مشکل ہے دوستو, وہ تو بہت اونچا مقام ہے نا. لیکن کچھ صدیق کا مقام کہ اللہ کا جو حکم, اللہ کے حبیب کا جو فرمان ہے ہم مان رہے ہیں, ہمارا ایمان ہے, آمنا وسلمنا, بس اسی کی تابعداری میں لگے ہوئی ہے. مقام صدیق ہے. فرمایا مقام صدیق میں لے گا. وہ کیا ہے؟ الصدیق لا یخالف قولہ حالا, الصدیق لا یخالف قولہ حالہ. صدیق وہ ہوتا ہے جس کا قول, جس کا فعل مخالف نہیں ہوتا. الصدیق لا یخالف قولہ حالہ, جس کا اندر بار برابر ہے, جس کی خلوت جلوت برابر ہے, جس کا قول فعل برابر ہے. فرمایا دوسری علامت صدیق کی ہے, الصدیق لا یتغیر ظاہرہ من باطنہ. صدیق وہ ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر بدلتا نہیں ہے, اس کے باطن کی اعلیٰ کوالٹی ہونے کی وجہ سے. دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا ہو بلو ایریا والو, جس کے اندر کی پونجی اتنی قیمتی ہے, جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت موج زن ہے, تو پھر اس اندر کی کوالٹی کی وجہ سے اس کا ظاہر نہیں متغیر ہوتا. اس کا لباس بھی ایسا ہے کہ آتا ہے تو محمدی نظر آتا ہے, اس کی پگڑی بھی ایسی ہے, چل رہا ہے محمدی نظر آتا ہے, اس کی داڑھی, اس کی زلفیں ایسی ہیں کہ وہ چلتا ہوا پیغمبر کی سنت کے مطابق اس کے نقش قدم پہ چلنے والا نمائندہ نظر آتا ہے. الصدیق لا یتغیر ظاہرہ من باطنہ, اس کا باطن اتنا قیمتی ہے, وہ اپنا بستر اٹھا کر جب وہ یورپ کے جگمگاتے شہروں میں جان جاتا ہے تو اس کا ظاہر نہیں بدلتا.
وہ اللہ کے راستے میں جب نکلتا ہے تو افریقہ کے صحراؤں میں جاتے ہوئے بھی اس کا ظاہر نہیں بدلتا۔ وہ اگر دنیا کے قیمتی ملک برونائی میں چلا جائے تو اس کا باطن اتنا اونچا ہے کہ اس کا ظاہر نہیں بدلتا۔ اقبال کہتا ہے کچھ نہ اثر کر سکی مجھ پہ حسن فرنگی، کچھ نہ اثر کر سکی مجھ پہ حسن فرنگی، اس لیے کہ میری آنکھوں میں سرما حجازی تھا۔ یہ پاکستان میں رہے، اسلام آباد میں رہے، کسی اور دنیا کے ملکوں میں جائے، اس ایمان والے کے اندر کی دنیا اتنی مضبوط ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں یہ بھری ہوئی ہے، اس کو کوئی دین سے دور نہیں کر سکتا۔ دل پر جب ان کا رب کا دل پر جب ان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کو بازجا میں جم دیکھتا ہوں۔ یہ اونچی چیز ہے ایمان، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، یہ بڑی دولت ہے۔ خیال سے سننا، بات کو سمجھ کے جانا، ارادہ کر کے جانا، توبہ کر کے جاؤ، تب جمعہ تو جمعہ ہے نا دوستو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سن لی، چادر جھاڑ کے چلے گئے تو کیا فائدہ ہوا؟ توبہ کر کے جاؤ، سچا عشق پیدا کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، ظاہر اور باطن برابر ہونا چاہیے۔ دو علامتیں ہو گئی۔ تیسری علامت فرمایا صدیقو یبذل الکونین فی رضائے محبوبی، صدیق وہ ہوتا ہے اگر دونوں جہانوں کی سرداری اسے مل جائے، دونوں جہانوں کے خزانے اسے مل جائے، صدیق وہ ہوتا ہے دونوں جہانوں کی بادشاہی مل جائے، اور ادھر اعلان ہو کہ اے صدیق اللہ کو مال و دولت اسلام کی سربلندی کے لیے ضرورت ہے، تو وہ صدیق اس مقام پہ ہوتا ہے کہ دونوں جہانوں کے خزانے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ میں نے درد دل لیا اللہ اور اللہ کے رسول کو دل میں جب جگہ دی، اس میں بڑی محنت خرچ ہوئی، اس میں بڑے سفر آئے، اس میں آزمائشیں آئیں، اس میں تو پھر آگ میں بھی جانا پڑتا ہے، اس میں تو والد کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اس میں تو کبھی بچے کو ذبح بھی کرتے دیکھنا پڑتا ہے دوستو، اس میں تو پھر وادی غیر ذی زر میں اپنے نومولود اور اہلیہ کو بے آب و گیا جہاں انسان بھی نہیں، درخت اور شجر بھی نہیں، پانی بھی نہیں، اللہ کی محبت میں چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ یہ درد دل ہے جو اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت کو دل میں لے کے آتا ہے۔ فرمایا میں نے درد دل لیا کھو کے بہار زندگی، میں نے درد دل لیا کھو کے بہار زندگی، میں نے ایک گل تر کے واسطے سارا جہاں لوٹا دیا۔ اللہ کو اس انداز میں چاہا کہ اس کی چاہت کے راستے میں، اس کے حبیب کی چاہت کے راستے میں جو کچھ بھی قربان کرنا پڑا وہ کرتا گیا تاکہ وہ مل جائے، اس کا حبیب مل جائے۔ دوستو یہ صدیق، مقام صدیق ملتا ہے نماز میں، تو مولانا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالی اپنے ساتھیوں پہ محنت کر رہے ہیں کہ نماز با جماعت کا اہتمام کرو، اس میں مقام صدیق ہے، اور توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ توبہ معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے۔ ہر بنی آدم گنہگار ہے، انبیاء معصوم ہیں، ہر بنی آدم گنہگار ہے، ولیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کرنے والا، بہترین بھی خطا کرنے والا بھی بہترین ہوتا ہے، خطا کرنے
زیادہ بہترین وہ ہے جو توبہ کر لے. جب گناہ ہو توبہ کی توفیق نماز میں ملتی ہے. نماز میں آپ غور کریں دوستو، اللہ کی جو مخلوق ہے، ساری کائنات سب اپنی اپنی حالت میں اللہ کی حمد و ثنا تسبیح میں ہے. سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، آسمان ہو، زمین ہو، یہ سب کائنات قرآن نے خود کہا یہ ساری تسبیح کرتے ہیں. پہاڑ ہوں، درخت ہوں، ندی نالے ہوں، سب اس کی تسبیح. قرآن نے کہا وہ جو بجلی کڑکتی ہے وہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکہ، وہ بجلی کڑک تو میں بجلی کی کڑک سمجھ میں آتی ہے، وہ تو بادل اونچا میرا ذکر کرتے ہیں. یہ تو سب اللہ کے ذکر میں ہے، وہ سمجھ کی بات ہے. ہم مادی دنیا کے پیروکار ہیں تو پھر یہی سمجھتے ہیں کہ ادھر یوں ہو گیا تو ادھر. ساری کائنات اپنی اپنی حالت پہ اللہ کی عبادت میں ہے. لیکن کوئی کھڑا ہے تو کھڑا ہے، کوئی لیٹا ہے تو لیٹا ہے، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہے، کوئی چل رہا ہے تو چل رہا ہے، کوئی جس طرح اس طرح کر رہا ہے. لیکن اللہ نے نماز میں تمام کائنات کی عبادت کی حالتیں، نماز میں 2 رکعت نماز میں اپنے اس بندے کو پوری کائنات کی عبادت کی جھلکیاں عطا کر دی ہیں. اس میں تلاوت بھی آ گئی، ذکر بھی آ گیا، حمد و ثنا بھی آ گئی، قیام بھی آ گیا، رکوع بھی آ گیا، سجدہ آ گیا اور دعا آ گئی. سب سے اونچی عبادت اللہ رسول اللہ پاک کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی آ گیا. 10 قسمیں بنتی ہیں کائنات کی عبادت کی حالتوں کی. وہ 10 کی 10 حالتیں 2 رکعت میں اللہ نے عطا کر دی. یہ تھوڑی بات ہے. بات یہ دوستو، میں تو تمنا کرتا رہتا ہوں تو ہر تمنا پورا ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. تمنا یہ ہے کہ آپ لوگ اس زبان کو بھی تھوڑا سا سیکھ لیں جو آپ کے نبی کی زبان ہے، جو جنت کی زبان ہے، جو آپ کی شریعت کی کتاب کی زبان ہے، مبارک زبان ہے عربی. عربی جو صلی یصلی صلا یسلو، یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ یصلون صلاۃ کا معنی، اس کے کئی معنی آتے ہیں. اس ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. اور بھی کئی سارے الفاظ ہیں جن کے بہت معنی ہیں اور بہت وسیع زبان ہے. ہماری زبان میں اس حالت کو بیان کرنے کے لیے ایک ہی لفظ ہوتا ہے. عربی زبان میں ہر حالت کو بیان کرنے کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے. صلی یصلی جس کا نماز معنی ہے، اس کے درود بھی معنی ہے، اس کا استغفار بھی معنی ہے، اس کا حمد و ثنا بھی معنی ہے، حرکت بھی معنی ہے وغیرہ. اس کا ایک معنی اور بھی ہے جو میرا خیال ہے ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے اس کے مطابق خیال کرنا. توبہ استغفار تو ہو رہا ہے. صلا یسلو ایک معنی ہے عربی زبان میں جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نماز، صلاۃ، کہ آگ جلائیں. اور جب کوئی ٹیڑھی لکڑی ہوتی تھی، ٹیڑھی لکڑی، یہ دیہات والے لوگ جانتے ہیں، اس ٹیڑھی لکڑی کو آگ جلا کر سینکتے ہیں. پھر اس کو سینکنے کے بعد اس کو رکھ کے پھر اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ سیدھی ہو جائے. صلاۃ کا ایک یہ معنی ہے. آپ ذرا سمجھو، اپنے اوپر لے کے آؤ نا، یہی ترجمہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. یہ صلاۃ جو ہے دوستو، ہماری یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، ہمارا وجود ٹیڑھا ہے، یہ نفس و خواہشات کا غلام ہے، یہ ماحول کا پلا ہوا ہے، یہ ٹیڑھی لکڑی ہے. یہ نماز میں جب آئے گی ٹیڑھی لکڑی تو اس وقت اللہ کی نورانی تجلیات سے یہ اپنی ٹیڑھی لکڑی کو تپش دے کے سینک کے سیدھا کرے گا تو تب اللہ راضی ہو جائے گا، توبہ کی توفیق ملے گی. سمجھ رہے ہو؟ وہاں صلاۃ کا ایک یہ معنی ہے کہ لکڑی کو، ٹیڑھی لکڑی کو آگ میں سینک کر اس کو سیدھا کیا جاتا ہے. تو نمازی کے ساتھ اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اللہ کے انوار کی تجلیات متوجہ ہیں. وہ تجلیات کی تپش ہوتی ہے. جب اس ٹیڑھی لکڑی کو اللہ کی نور کی تپش ملے گی تو اس کو اپنے گناہوں پہ ندامت نصیب ہوگی، اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا، مقرب اللہ بنے گا، وہ پردہ حائل ہو جا ہٹ جائے گا. پھر اللہ اس کو دیکھتا ہے، یہ اللہ کو دیکھ رہا ہوگا. یہ صلاح، اس سے بندہ سیدھا ہوتا ہے. میں سوچتا رہتا ہوں ایک بات، مجھے سارے نمازیوں کا پتہ ہوتا ہے. اچھا، آپ بے شک ملیں یا نہ ملیں، زیادہ قرب رکھیں یا نہ رکھیں، مجھے تمام نمازیوں کا نا 25 سال ہو گئے ہیں، معمولی تو عمر نہیں ہے. اس میں جو نماز کے پابند ہیں ان کا بھی مجھے پتہ ہے، تکبیر اولیٰ کے پابند،
माशाल्लाह सुबह की नमाज में दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तो लोग आ जाते हैं। इस दौर में सुबह की नमाज, ये नाजुक बाबू इस्लामाबाद वाला, ये तो ज़ोहर की नमाज में बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन इसी जगह में सुबह की नमाज में भी लोग तकबीरुल्लाह के लिए सबसे पहले पहुंचे होते हैं। मैं सोचता रहता हूँ, या अल्लाह, ये मेरे नमाजी साथी इतने पक्के नमाजी हैं, तकबीरुल्लाह के नमाजी हैं, इनकी नमाज की अदा कब कबूल होगी कि इनके चेहरों पे सुन्नत की बहारें नजर आएंगी। अच्छा, चंद दिनों बाद अल्लाह कबूल फरमाए, हर साथी को अपने रास्ते में कबूल फरमाए। चंद दिनों बाद उन साथियों के चेहरों पे बहारें नजर आ जाती है। देखो, नमाज कबूल हो गई तो गुनाहों से बचेगा, तौबा की तौफीक मिलेगी। और हर की तौबा अलग अलग है दोस्तों, ये ना समझना कि हाजी साहब की तौबा, इसकी तौबा सब बराबर तौबा बराबर नहीं। एक सुभान अल्लाह कह रहा है, दिल को सैकल कर रहा है, कली कर रहा है। एक वो है जो दिल को सैकल कर रहा है, जंग उतार रहा है, एक वो सुभान अल्लाह कहने वाला है। और एक कोई और है जो सुभान अल्लाह कह के सुभान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, एक सुभान वो कह रहा है कि जिसको मेराज की सआदत नसीब हो रही है। हर किसी की तौबा, एक तौबा हमारी है। फरमाया अर्रुजू अनिल मासियति इलत्ताह, एक तौबा अवामी है। अर्रुजू अनिल मासियति इलत्ताह, गुनाहों को छोड़कर बंदगी में लग जाना, ये पहली तौबा की किस्म है। अब दूसरी किस्म, फरमाया अर्रुजू अनिल गफलति इला जिक्रिल्लाह, तौबा की दूसरी क्वालिटी ये है कि गफलत से तौबा करके अल्लाह की याद में लग जाए। नमाजें तो पढ़ता है, रोजे भी रखता है, जिक्र व अज़कार भी करता है, लेकिन इसकी कुछ जिंदगी में गफलत भी है। ये दूसरी तौबा की क्वालिटी है कि अर्रुजू अनिल गफलत इला जिक्रिल्लाह। और एक तौबा ऊंची है, एक तौबा पैगंबराना है, एक तौबा अल्लाह के वलियों की है, एक तौबा अल्लाह के गौस और कुतुब अब्दालों की है, एक तौबा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की है, और एक तौबा अल्लाह के खलील की है। ये सब की तौबा में फ़र्क होता है दोस्तों। हमारी तौबा ये है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, और इन हस्तियों की तौबा ये है कि अल्लाह हमें और ऊंचे दर्जे अता कर दे। और मैं रब्बना अरिना मनासिकना, अल्लाह का खलील दुआ मांग रहा है, रब्बना अरिना मनासिकना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह, मैंने तेरा दारुल उलूम बना दिया है, मैंने तेरा घर बना दिया, तेरा दारुल उलूम बना दिया। अब इसमें ये बना दिया है दारुल उलूम, मुझे मजदूरी इस अंदाज में अता करके मेरी नस्ल में से अपना हबीब पैदा कर। उसका काम ये होगा, यतलू अलैहिम आयाती व युअल्लिमुहुमुल किताबा, उसका काम ये होगा, वो मदरसा बनाएगा, लोगों को कुरान की तालीम देगा, वो मदरसा बनाएगा। इस किताब कुरान मजीद किताब के मजमून मफहूम सिखाएगा। वो युज़क्कीहिम, और इनके दिलों को साफ करेगा, खानका बनाएगा, दारुल उलूम बनाएगा, जिससे लोग अमाल का सबक सीखेंगे, और फिर युज़क्कीहिम की खानका बनाएगा। उसमें जब लोग अमाल करेंगे तो अल्लाह दायरे कबूलियत में जगह अता करेगा। ये दारुल रब्बना अरिना मनासिकना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाब। ये पैगंबरों की तौबा ऊंची तौबा होती है, वो दर्जात मिलते। तुब का माना क्या है, ये भी तो आना चाहिए ना। और तो बड़ी मुश्किल ज़बानें सीख ली हैं, थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए ना। तुब का माना है क्या, लुग़वी माना क्या है? तौबा तौबा तौबा, सारे तौबा करते हैं ना। तौबा क्या है? रुजू इल्लाह, अल्लाह के करीब आना, ये तौबा है। करीब आ गया, दो कतरे नदामत
قیامت کے بہ گئے بس اللہ کا مقرب ہو گیا. یہ اور اتنی بڑی شرط نہیں, لیکن اس کے اتنا بھی تو کوئی نہیں آتا نا. نہ سلیقہ تجھ میں کلیم کا, علامہ کیا کہتے ہیں, نہ سلیقہ تجھ میں کلیم کا, نہ کرینہ مجھ میں خلیل کا. نہ مجھ میں کلیمی, نہ تجھ میں کلیمی خوبی, نہ مجھ میں خلیلی خوبی. نہ سلیقہ تجھ میں کلیم کا, نہ کرینہ مجھ میں خلیل کا. میں مراد جادوئے سامری, تو قتیل شیوے آزری. کوئی مراد پتھروں کے بتوں کے سامنے جھک کے کوئی مر گیا, اور کوئی گندی تصویریں دیکھ دیکھ کر دل کو بہلاتے ہوئے مر گیا. دونوں تباہ ہو گئے. کوئی پتھروں کے بتوں کو اپنا معبود بنا کے مر گئے, اور کوئی خواہش کی تسکین کے لیے غیر محرموں کو یا ان کی تصویروں کو دیکھتے ہوئے تباہ ہو گئے. تیری خاک میں ہے اگر شرر, یہ مٹی ہے نا, ساری یہ مٹی ہے نا. تیری خاک میں ہے اگر شرر, تیری خاک میں وہ دل جو ہے وہ بھی مٹی سے بنا ہے, وہ اس مٹی سے ذرا مضبوط مٹی ہے. تیری خاک میں ہے اگر شرر, تو خیال فقر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں ہے نان شعیر پر, کہ جہاں میں ہے نان شعیر پر مدار قوت حیدری. جو کھا کر خیبر کا دروازہ اڑانے والے حیدر ہیں, جہاں میں نان شعیر پر مدار قوت حیدری. تو بات کر رہا ہوں دوستو اللہ کے نیک بندوں کی ایک توبہ, ایک ہماری توبہ ہے. لیکن اس راستے میں جو بھی آ جائے اللہ اس کو مقرب بنا دیتا ہے, اور اتنا اونچا مقرب بناتا ہے کہ پھر ساری کائنات کو کہتا ہے اللہ میں ایسے محبت کرتا ہوں. یہ مولانا شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالیٰ کی محنت اپنے ساتھیوں پر نماز کی پابندی کے بارے میں تھی, اور جب نماز کے 40 دن نہیں گزرتے تھے تو لوگ ماشاءاللہ سارے اپنے گناہوں سے صاف ستھرے ہو چکے تھے, اللہ والے بن جاتے. سن 540 ہجری کے لگ بھگ سہرورد کے علاقے میں آنکھ کھولی, اور سن 632 ہجری میں بغداد کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ کے پاس جا ملے. آخری سفر سن 332 ہجری میں حج کا ہوا, اور بہت دنیا کو پتہ چل گیا کہ فلاں بزرگ آئے ہوئے ہیں وغیرہ. اس میں وہ بڑا شاعر ابن الفارز, فعل فار را ضاد صاد ضا, ابن الفارز بھی وہ شاعر آیا ہوا تھا. اس کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے پیر اللہ والے شہاب الدین سہروردی آئے ہوئے ہیں. وہ بھی بڑا پیر تھا, ابھی پتہ چل جائے گا کیا چیز تھی. ملنے آئے, کچھ اس کی وجہ سے کچھ حضرت کی وجہ سے. پورا علاقہ, یہ ناصر الدین احمد عباسی کا زمانہ ہے. ناصر الدین بھی حیران ہو گیا کہ یار بادشاہی ہماری تو رش ادھر ہے, یہ ہمیشہ پریشانی رہتی ہے. بہرحال ابن الفارس سے ملاقات ہوئی اور وہ بھی بیعت ہوا. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ, شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی ہے, جو مشہور شیخ سعدی ہے. ابن الفارس یہ وہ نیک بندہ ہے, اللہ کا وہ نیک بندہ ہے اور نبی کا عاشق ہے کہ جس کی خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت نصیب ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ابن الفارس کو نصیب ہوئی, اور یہ اونچے صاف ستھرے دل والے کو نصیب ہوتی ہے. دوستو اس راستے میں آؤ نا, ہیں اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس منزل میں, اس راستے میں آؤ, اپنے دل کو نبی کے درود کے نور سے بھرو, پھر اپنے سرکار کی رات کو زیارت نصیب ہوگی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا. اتنی اونچی سعادت ہے. زیارت نصیب ہو گئی ابن الفارس کو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن الفارس بڑے بے وفا لگتے ہو. ابو بکر کی تعریف تم نے لکھی, عمر کی لکھی, سب صحابہ کی لکھی, انبیاء کی لکھی, عشرہ مبشرہ پر دیوان لکھے, اور نیک لوگوں کے بارے میں آپ نے کلام لکھے, اشعار لکھے, تو میرے بارے میں کیوں نہیں لکھا؟ میرے بارے میں تم نے کیوں نہیں قصیدہ لکھا؟ اتنے بے وفا لگتے ہو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت میں دوستو ابن الفارس کو یہ بات کہی, اور ابن الفارس نے پھر جواب کیا دیا دوستو؟ اس جواب کی وجہ سے ابن الفارس کی کوالٹی اور بڑھ گئی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں ابن الفارس کہ سرکار نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ سب کے اشعار لکھے, تعریف لکھی, میرے کیوں نہیں لکھی؟ اور نبی کے اشعار کی اور نبی کی تعریف دوستو بہت خوبی کی بات ہے. میں انشاءاللہ کبھی قصیدہ بردہ بیان کروں گا کیا چیز ہے وہ. تو جب ابن الفارس نے لوگوں کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہوئے, پھر میں نے آپ کو جب جواب دیا تو آپ نے قریب بلا کے بوسہ لیا اور تھاپڑ دیا, شاباش بیٹے شکوہ دور ہو گیا, شاباش بیٹے شکوہ دور. کہتا ہے نبی پاک, یہ ابن الفارس کی ملاقات ہو رہی ہے شیخ شہاب الدین سہروردی کی. ابن الفارس بتاتے ہیں میں نے سرکار کو جو جواب دیا وہ بتا کے پھر ختم کرتے ہیں, آپ لوگوں کو بھی ٹائم کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے. فرمایا ارا کل مدح فی النبی مقصرا. سرکار نے جب ابن الفارس کو کہا اتنے بے وفا کیوں ہو گئے ہو, سب کی حمد و ثنا قصائد لکھتے ہو اور میرے بارے میں کچھ نہیں کہا. ابن الفارس سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب عرض کرتا ہے, کہتا ہے ارا کل مدح فی النبی مقصرا وَإِن بالغ علیہ وَقَصُّرا. اے نبی جو الفاظ بھی میں نے سوچے آپ کی تعریف کے لیے, نعت کے لیے, وہ الفاظ مجھے کم نظر آئے, تیری شان اونچی نظر آئی, اس لیے میرے پاس ذخیرہ ہی نہیں تھا الفاظ کا جس میں تیری حمد و ثنا کرتا. ارا کل مدح فی النبی مقصرا وَإِن بالغ المثنی علیہ وَقَصُّرا. کہتا ہے پھر بھی تو کچھ کرنی چاہیے تھی. پھر کہتا ہے اذ اللہ اسنا علیہ اذ اللہ اسنا بالذی هو اہلہ فما مقدار ما یمدح الورا. میں اس سید کونین رحمت دو عالم رحمت للعالمین امام الانبیاء کی تعریف میں کیسے کرتا جس کی تعریف اللہ خود کر رہا ہے, فرشتے کر رہے ہیں, ساری کائنات کر رہی ہے, میں ادنا اس کی تعریف کیسے کر سکتا تھا. ارا کل مدح فی النبی مقصرا وَإِن بالغ المثنی علیہ وَقَصُّرا اذ اللہ اسنا بالذی هو اہلہ. نبی کی کما حق و شان نبی کا رب کر چکا ہے. اذ اللہ اسنا بالذی هو اہلہ فما مقدار ما یمدح الورا. اللہ تعالیٰ دوستو دین کی سمجھ اور اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.